अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर पोलैंड पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर पोलैंड पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ ने पोलैंड के वजीर और नायब वजीर दिफा से मुलाकातें की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पोलैंड की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान पोलैंड की अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं इंतखाबात मुल्क की सियासी तारीख का अहम तरीन मोड़ साबित होंगे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस नासिर अल मुल्क से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात को साफ, शफाफ और मुनसिफाना बनाने के इक़दामात, सूबे में तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े की फराहमी, पोलिंग वाले दिन अमन व अमान को यकीनी बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध फजलुर रहमान भी मौजूद थे। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से आम इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की शमूलियत के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल और आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबी अमल को हर सूरत यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की जानिब अहम इक़दाम किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में 34 सूबाई सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया है। 35 डिप्टी कमिश्नर्स, MDs और DGs के तबादले किए गए हैं। 70 एडिशनल IGs, SSPs, SPs और एडिशनल SPs के तबादलों की भी मंजूरी दी गई है। 18 पुलिस अफसरान के अलावा विफाक के 28 दीगर अफसरान की खिदमात भी वापस विफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 14 सेक्रेटरीज, 2 एडिशनल IGs, 6 कमिश्नर्स के तबादले कर डाले। 33 डिप्टी कमिश्नर्स, 14 IGs, मुतअद्दिद SSPs के तबादलों की भी मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान में आला सतह पर तबादलों की मंजूरी देते हुए 3 सेक्रेटरीज, 6 कमिश्नर्स, 33 डिप्टी कमिश्नर्स और मुतअद्दिद DPOs के तबादलों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि शहरियों को हर हाल में साफ पानी देना है और टैंकर्स माफिया से कराची के अवाम की जान छुड़ाएंगे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सिंध में फ्राहमी व निकासी आब केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज पर सिंध वाटर कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने कमीशन की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार देते हुए रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया और कमीशन को माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। सेक्रेटरी आब ने अदालत को बताया कि मंछर झील से योमिया 300 मिलियन क्यूसेक पानी मिलता है। चीफ जस्टिस ने मंछर झील की सफाई न होने और गंदे पानी के अखराज पर भरमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी आब से कहा कि आपने 14.5 अरब रुपए में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। समुंदर का जो हाल देखा गया है वो अफसोसनाक है। बोतलों और गलाजत का ढेर है। रोजाना 450 मिलियन गैलन सेवरेज समुंदर में जा रहा है। 10 साल से हुकूमत ने क्या काम किया, अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करेगी। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि टैंकर्स माफिया से कराची के अवाम की जान छुड़ाएंगे। कराची के शहरियों को हर हाल में साफ पानी देना है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी की सख्ती से हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार के लिए कवानीन की पासदारी लाजमी है। इदारे की जानिब से पोस्टर और बैनर्स के साइज मुकर्रर किए गए हैं, जिनसे बड़े बैनर्स बनाने की कतई इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि उम्मीदवारों के लिए दौरान मुहिम गैर मुतल्लिका शख्सियात की तस्वीर बैनर्स पर लगाना बिल्कुल मना है। साथ ही पैनाफ्लिक्स और होर्डिंग की तमाम इकसाम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क के ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस पहुंचे, जहां उनकी आमद के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। निगरान वज़ीर आज़म की आमद से कुछ देर कबल ही मीडिया नुमाइंदों और साइलिन को दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया था। नासिर अल मुल्क की इलेक्शन कमीशन आमद पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर बाबर याकूब ने उनका इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें उन्हें इंतखाबात की तैयारियों, सिक्योरिटी अमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि आम इंतखाबात के लिए कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार है, जबकि क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जा रहे हैं। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि बरवक्त शफाफ इंतखाबात का इनकाज यकीनी बनाना है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد مہم چلانے کا نوٹس لیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ عدالتی فیصلوں کی بنا پر فاضل ججز کے خلاف عام عوام خصوصاً وکلاء کی جانب سے سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے لغو مہم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ آفس پہنچے، جہاں ان کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نگراں وزیر اعظم کی آمد سے کچھ دیر قبل ہی میڈیا نمائندوں اور سائلین کو دفتر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ناصر الملک کی الیکشن کمیشن آمد پر سیکرٹری الیکشن کمشنر بابر یعقوب نے ان کا استقبال کیا۔ الیکشن کمیشن میں نگراں وزیر اعظم کی سربراہی میں بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں انہیں انتخابات کی تیاریوں، سیکیورٹی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ عام انتخابات کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن شفاف غیر جانبدار انتخابات کرانے کے لیے مکمل تیار ہے، جبکہ قیام امن یقینی بنانے کے لیے انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بروقت شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد مہم چلانے کا نوٹس لیا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر کے خلاف خوشحال پاکستان اسکیم میں عدم ثبوت کی بنیاد پر انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ نیب بورڈ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر کے خلاف خوشحال پاکستان اسکیم، جبکہ سابق ایم پی اے چودھری منظور الہی، سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور دیگر کے خلاف عدم ثبوت کی بنیاد پر انویسٹیگیشن بند کرنے کی منظوری دے دی۔ نیب اعلامیے کے مطابق ڈی ایچ اے اسلام آباد کی انتظامیہ، بحریہ ٹاؤن، چیئرمین سی ڈی اے اور دیگر کے خلاف انویسٹیگیشن کی منظوری دی گئی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات علی ظفر نے کہا ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کا طریقہ کار ہے، زلفی بخاری کا نام ای سی ایل میں نہیں تھا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ نگراں وزیر اطلاعات علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے نیب سے درخواست آئی ہے اور اس وقت نواز شریف ملک سے باہر ہیں۔ جب سابق وزیر اعظم واپس آئیں گے تب دیکھیں گے۔ ہم نے معاملے پر کمیٹی بنا دی ہے۔ ہم کلثوم نواز کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا بھی کہا ہے۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنرز کے حوالے سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ کوئی شخص اگر متنازع ہے تو اسے ہٹانا چاہیے، گورنرز کو بھی ہٹانا چاہیے۔ علی ظفر نے کہا کہ بروقت انتخابات کا انعقاد ہماری ذمہ داری ہے۔ الیکشن کے بروقت انعقاد میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت دفاع نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر عام انتخابات کے لیے پاک فوج کے 3.5 لاکھ اہلکار دینے کی حامی بھر لی۔ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے وزارت دفاع کو خط لکھ کر پاک فوج کے 3.5 لاکھ اہلکاروں کی خدمات طلب کی تھیں۔ وزارت دفاع نے الیکشن کمیشن کی درخواست کا غیر رسمی جواب دے دیا ہے، جس میں عام انتخابات کے لیے 3.5 لاکھ فوجی اہلکار دینے کی حامی بھر لی گئی ہے اور اس کے لیے 2 برسوں کے دوران ریٹائرڈ ہونے والے اہلکاروں کو بھی بلایا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے تینوں مسلح افواج کے ریٹائرڈ فوجیوں کو الیکشن ڈیوٹیوں کے لیے طلب کر لیا ہے اور ریٹائرڈ نوجوانوں کے پاس بھی مکمل اختیارات ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیگم کلثوم نواز اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لندن کے ہسپتال میں پھولوں کا گلدستہ بھجوایا ہے۔ کینسر کے عارضے میں مبتلا بیگم کلثوم نواز گزشتہ کئی عرصے سے لندن میں علاج کی غرض سے مقیم ہیں، تاہم پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں ہسپتال کے آئی سی یو میں منتقل کیا گیا ہے اور اب وہ وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کلثوم نواز کی بیٹی مریم نواز نے اپنی والدہ کی خراب صحت کی اطلاع ٹویٹر پر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی والدہ کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کی تھی۔ دوسری جانب نواز شریف کا کہنا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب سے لندن میں آیا ہوں انہیں ہوش میں نہیں دیکھا۔ آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین پرویز مشرف نے کہا ہے کہ بزدل نہیں ہوں، موجودہ حالات میں واپسی دانش مندی نہیں تھی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں صحافیوں سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے میں بزدل نہیں ہوں، ملک میں بہتری لانے کے لیے واپسی کا پختہ ارادہ تھا، مگر موجودہ حالات میں واپسی دانش مندی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی عدالت پیش ہونے تک گرفتار نہ کرنے کے احکامات پر تحفظات تھے، مناسب وقت کا انتظار ہے۔ چیئرمین اے پی ایم ایل نے مزید کہا کہ پاکستان اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے ضرور واپس آؤں گا، 3 کمروں کے مکان میں رہتا ہوں، نیب جائیداد کی ضرور تحقیقات کرے، میں سب کچھ بتاؤں گا۔
محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی 65ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، جو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ 4 اپریل 1979 کو اپنے والد کی وفات کے بعد محترمہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 34 سال کی عمر میں محترمہ بےنظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ محترمہ کو پاکستان اور عالم اسلام کی 2 دفعہ خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بےنظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے تاریخی مقام لیاقت باغ میں ایک جلسے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر کے انہیں پنجرے نما کمروں میں محصور کرنے کا متنازع فیصلہ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر کے انہیں پنجرے نما کمروں میں محصور کرنے کا متنازع فیصلہ واپس لینے کا اعلان کر دیا، جس کی دستاویز پر جلد دستخط کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ان تصاویر اور ویڈیوز کے سامنے آنے پر کیا گیا ہے جس میں 2 سے 3 سال تک کے بچوں کو بھی ان کے والدین سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے، اور اس ضمن میں درجنوں روتے اور پریشان حال بچوں کی تصاویر نے عام امریکی کو بھی مضطرب کر دیا تھا۔ اس اعلان کے بعد خود امریکی صدر کے اس بیان کی بھی نفی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں پناہ لینے والے افراد کے بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرنے کے معاملے میں بے اختیار ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی ایک حکم نامے پر دستخط کیا جائے گا جس کے تحت خصوصاً لاطینی امریکہ سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو سرحد پر بنی خاص بیرکوں میں ان کے والدین سے الگ رکھا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کے حلقہ NA-53 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر عمران خان کی جانب سے دائر اپیل پر الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے قائم کیے گئے انتخابی عذرداریوں کے لیے الیکشن ٹریبیونل نے NA-53 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف عمران خان کی اپیل پر سماعت کی۔ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان کی کاغذات نامزدگی اور اس پر اعتراضات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے وکیل بابر ایوان ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی کمزور بنیاد پر مسترد کیے گئے۔ انہوں نے ٹریبیونل سے استدعا کی کہ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو کل عدم قرار دے کر کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں۔ بابر ایوان کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی میں درخواست گزار نے حقائق چھپائے نہ غلط بیانی کی، جبکہ عمران خان کے خلاف RO کا فیصلہ انصاف کے برعکس اور غیر منصفانہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی اور محبوبہ مفتی کی اتحادی حکومت کے دوران کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جبکہ پیلٹ گن کے استعمال کی نئی روایت ڈالی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کے درمیان 1 مئی 2015 کو قائم ہونے والی حکومتی گٹھ جوڑ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی وزارت سے مستعفی ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ محض 3 برس کے دوران 878 کشمیری شہری شہید ہوئے، جن میں 21 خواتین کے علاوہ 98 کم عمر نوجوان بھی شامل ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور محبوبہ مفتی کے درمیان قائم رہنے والی 3 سالہ رفاقت کے دوران نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے نئے حربے آزمائے گئے، جہاں پیلٹ گن کی گولیوں نے 78 مظلوم کشمیریوں کی قوت بینائی سلب کر لی۔ لوئس سوارز کے گول کے باعث یوروگوئے نے سعودی عرب کو 1-0 سے ہرا کر ناک آؤٹ اسٹیج کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ روسٹو آن ڈون میں کھیلے گئے میچ میں یوروگوئے کی فتح نے روس کی بھی اگلے راؤنڈ میں شرکت یقینی بنا دی ہے۔ گروپ اے میں مسلسل شکستوں کے باعث سعودی عرب اور مصر ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم آج مالاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، بنوں، DI خان، ملتان، سرگودھا، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی ڈویژن، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.